بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام دوستوں کو کیسے ہیں؟ آپ سب خیریت سے ہیں؟ السلام علیکم سید ثاقب شاہ صاحب۔ جی آج وعلیکم ہمارے ساتھ بڑے السلام پیارے مہمان بھی موجود ہیں جو بڑی غیر حاضری رہی ہے، ان کی بڑی چھٹیاں رہی ہیں، لیکن یہ بھی ایک مشن پر تھے۔ علی بھائی علی اسپین جناب، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ علیکم السلام جی، میں بالکل فٹ فاٹ ہوں، آپ سنائیں۔ علی بھائی، ہم نے آپ کی غیر موجودگی میں نا ثاقب شاہ صاحب کی عقابی نگاہوں نے ایک اور ناسبی پکڑا ہے، چھپا ہوا ناسبی۔ یہ پتہ ہے میٹھے میٹھے ناسبی ہوتے ہیں نا، جو اہل بیت کا ذکر تو کرتے ہیں لیکن اہل بیت کی توہین میں یہ ناسبیوں سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو میں تو کہتا ہوں اس نے انجینئر محمد علی مرزا کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ جناب طاہر القادری صاحب، کل کا پروگرام شاید آپ کی نظروں سے گزرا ہے یا نہیں گزرا؟ علی بھائی آپ بتائیے گا ضرور کہ جناب نے حدیث کرتاس کا سارا ملبہ ڈالا ہے اہل بیت پر اور مولا علی پر، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور پھر ثاقب شاہ صاحب نے جو کرارا جواب دیا ہے، سر میں کہتا ہوں 85 آ گئی۔ باقی علی بھائی میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے۔ کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ ہلو جی آگے آگے چل کے کہتا ہوں جناب، کہنے کے لیے آئے ہیں، پہلے سٹارٹ تو کریں آپ۔ چلو اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ بغیر وقت ضائع کیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو شعور دیا ہے، عقل دیا ہے۔ اس عقل کے ذریعے وہ اہل بیت کا دوست بنتا ہے یا ان کا دشمن بنتا ہے، یہ جانتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، عقلی اور نقلی دلائل سے۔ جی سید ثاقب شاہ صاحب، آج پھر ہمارا وہی موضوع ہے حدیث کرتاس، اور حدیث کرتاس میں طاہر القادری صاحب اپنے بزرگ بچاتے 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 اہل بیت کی ہی مخالفت کر بیٹھے۔ ثاقب شاہ صاحب نے ایک بڑا تاریخی جملہ کہا تھا، اور بس میں اسے ریپیٹ کرتا ہوں پھر ہم اپنے موضوع کی طرف جاتے ہیں، کہ ثاقب شاہ جی نے کہا تھا کہ اگر آپ نے اہل بیت کے چاہنے والوں کو جواب دینا ہے اور اپنے بابے بچانے ہیں تو آپ کو کم از کم ناسبی ہونا پڑے گا، تب جا کر آپ تشیعوں کے سامنے بیٹھ سکتے ہیں اور تشیعوں کے سوالوں کے جوابات دے سکتے ہیں، اگرچہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ جیسے طاہر القادری صاحب نے ناسبیت کا سہارا لیتے ہوئے جو ہے مولا علی پر حدیث کرتاس کا ملبہ ڈالا، اور دیگر پروگرام کے اندر ہم بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں کہ انہوں نے ایون اہل بیت کو بھی نہیں چھوڑا۔ پر اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ہمارے لیے ہماری ان کے لیے بے شمار دعائیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کرے۔ جی سید ثاقب شاہ صاحب۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم آپ وعلیکم السلام۔ السلام۔ یہ مکتب اہل بیت کا، یعنی کہ جس نے بھی رد کرنا ہے اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کے خلاف بولے، ان کے فضائل کا انکار کرے۔ تو ظاہر ہے جب وہ ایسا کرے گا تو اس کو ناسبی رنگ اپنے آپ پہ استوار کرنا پڑے گا۔ تو یہ ہم نے اکثر دیکھا ہے، بڑے بڑے ان کے علماء نے یہ کام کیا ہے، جن لوگوں نے بھی مکتب اہل بیت کے خلاف کتابیں لکھی ہیں یا ان کے خلاف تقریری کام کیا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ ان میں ناسبیت ان میں چھائی رہی ہے، ناسبیت کا غلبہ رہا ہے۔ تو ابھی ہم جی دیکھتے ہیں کہ طاہر القادری صاحب جو خود کو محب اہل بیت بھی کہتے ہیں، انہوں نے کتاب بھی لکھ رکھی ہے السیف الجلی علی منکر ولایت علی، لیکن وہ اپنی تلوار کے نیچے خود آ گئے ہیں، اسی تلوار کے نیچے وہ خود آ گئے ہیں۔ پچھلی بار بھی ہم نے ثابت کیا ہاں تھا کہ انہوں نے جو کتاب لکھی ہے نا، تو ہم یہ ثابت کرتے ہیں، پچھلی بار بھی ثابت کیا تھا کہ انہوں نے مولا علی علیہ السلام کے بارے میں کچھ ایسے الفاظ کہہ دیے تھے جو کہ قابل مذمت ہیں، بلکہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ بنو ہاشم و اہل بیت جو شیعوں کے ہیں، جی آپ کے۔ جی جی تو ہم کہتے ہیں کہ حدیث کرتاس کا دفاع کرتے ہوئے یہ شخصیت ایک اور حدیث پیش کرنے جا رہے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں سے حدیث پیش کرتے ہیں اور اس کے بارے میں یہ کیا رائے رکھتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ ان کا شیخ الاسلام جو ہیں، ان کا جو علمی مطالعہ ہے کتب کے حوالے سے یا شیعہ کتب کے حوالے سے وہ کتنا زیادہ ہے۔ یعنی کہ شیخ الاسلام بن جانا اہل سنت کے ہاں کیسا ہوتا ہے، یعنی کہ ایک بندہ شیخ الاسلام ہوتا ہے اور اپنی احادیث سے یا واقف نہیں ہوتا، اور پھر جب وہ چیزیں پیش کرتا ہے تو اس میں بھی خیانت کرتا ہے۔ تو یہ چیزیں ان کے ہاں عام پائی جاتی ہیں، یعنی کہ ان کے علماء کی حالت یہ ہے۔ تو جی سفید داڑھی رکھ کے، سفید داڑھی کے ساتھ، سفید ٹوپی کے ساتھ سفید جھوٹ بولنا یہ کیسا ہوتا ہے، ہم اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں۔ تو اگر کسی نے یہ کہہ دیا تھا غلبہ الوجع وحسبنا کتاب اللہ، اب وہ کیسے گستاخی بن گئی؟ یہاں اتنے جملے گستاخی نہیں بنے تو وہ کہاں بن گئی؟ آئیے ایک واقعہ اور دیتا ہوں کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ السلام نے بلایا۔ یہ یاد رکھیں، یہ دفاع کر رہے ہیں حضرت عمر کا حدیث کرتاس کے حوالے سے، اور
اس معاملے میں کہہ رہے ہیں کہ مثلا اگر یہ جو بات ہے نا کہ مثلا ایک بندے نے کہا ان الرجل لیحجر، اگر یہ لفاظ گستاخانہ ہیں تو ایسی گستاخیاں نعوذ باللہ مولا علی نے بھی کی ہیں. یہ بہت ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، شیعوں کو جواب دے رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں نا. تو اب یہ حوالہ دینے جا رہے ہیں تو ان کا آپ نے لیول چیک کرنا ہے محترم کا کہ یہ جو کتاب لکھ آپ کو ڈسپلے نظر آ رہی ہے نا، ابھی یہاں پہ ڈسپلے نظر آ رہی ہے سامنے، تحفہ اثنا عشریہ. تو یہ کتاب شیعہ کی نہیں ہے، تحفہ اثنا عشریہ ہم دکھائیں گے. اس کتاب سے حدیث پڑھ رہے ہیں، اور قادری صاحب نے یہ کام کیا کہ اسی کتاب سے پڑھ رہے ہیں. وہ اس کتاب والے نے شیعہ کتاب کا حوالہ دیا ہوا ہے. قادری صاحب نے یہ کوشش تک نہیں کی کہ میں شیعہ کتاب کو کھول کے نا اس سے حدیث پڑھ لوں کیا واقعی ویسا لکھا ہوا ہے وہاں پہ. لیکن یہ غالباً شاہ عبدالعزیز کی کتاب ہے نا، یہ عبدالعزیز دہلوی کی کتاب ہے، لیکن قادری صاحب اس کتاب کا حوالہ نہیں دے رہے کہ میں تحفہ اثنا عشریہ سے پڑھ رہا ہوں. وہ تو کسی ایڈیٹنگ کرنے والے نے دے دیا نا. قادری صاحب شیعہ کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں. اچھا یہ کتاب میں لکھا ہے، آپ ڈھونڈ لو جا کے. یہ دیکھیے گا، یہ ہم شروع کر رہے ہیں دوبارہ سے. علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ السلام نے بلایا. آپ کی ایک زوجہ محترمہ تھی ام المومنین حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ واقعہ میں آپ کو شیعہ کتب سے دے رہا ہوں، یہ شیعہ روایت ہے، یاد رکھ لیں، اور کسی چھوٹی کتاب کی نہیں. علم الہدا مرتضیٰ سید مرتضیٰ حسینی کی، تیسری چوتھی 5ویں صدی ہجری کے عالم ہیں، مجتہد اکبر ہیں. وہ بیان کرتے ہیں حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آقا علیہ السلام کے شہزادے سیدنا ابراہیم کی والدہ بھی. دیکھا ڈسپلے میں کیا آیا؟ تحفہ اثنا عشریہ صفحہ نمبر 580. ٹھیک ہے جی. قادری صاحب کیا حوالہ دے رہے ہیں؟ شیعہ کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں. یعنی کہ ان کا حال دیکھیں کہ بندہ کم از کم ڈسپلے تو کر دیتا ہے نا شیعہ کتاب کا نام، سکین لگا دیتا ہے. چلو جس وقت انہوں نے ویڈیو بنائی تھی اس وقت سکین وغیرہ نہیں تھے، کم سے کم شیعہ کتاب کا نام لکھ دیتے یہاں پہ. آپ نے کہ نام ہی کافی ہے، تو قادری صاحب اس چیز کو زیادہ لے گئے. انہیں لگتا ہے کہ وہ اگر منہ سے کچھ انہوں نے کہا کہ تحفہ اثنا عشریہ ہے تو مطلب ہے شیعوں کی کتاب ہوگی، ان کی جو ٹیم ہے ان کی یہ شیعوں کی کتاب ہوگی، جبکہ یہ شیعوں کے لیے تحفہ ہے اور یہ قادری صاحب جو ہے یہ تحفہ ہے. ہاں جی دیکھیں ان کا چچا زاد بھائی تھا، کزن قبطی چچا زاد بھائی تھا، کزن. وہ اکثر آپ کو ملنے آتا تھا. کبھی آقا علیہ السلام گھر پہ نہیں ہوتے تھے، وہ آ کے اپنی کزن کو حضرت ماریہ قبطیہ کو مل کے بیٹھ کے چلا جاتا. میں پھر دوہرا رہا ہوں، یہ شیعہ روایت ہے. یہ آپ نے کچھ جملے یاد رکھنے ہیں میسم بھائی، کہتے ہیں میں پھر دوہرا رہا ہوں یہ شیعہ. پہلا جملہ یاد رکھنا آپ نے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. میں آپ کو 3 ان کے جملے یاد رکھنے ہیں جس کا ہم نے رد کرنا ہے اور بتانا ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں صاحب. میرا درست ہے غلط ہے ذمہ دار علم الہدا شیعہ صاحبان ہیں. آقا علیہ السلام نے حضرت علی کو بلایا اور کہا خذ ھذا السیف. اے علی، الفاظ یہ ہیں کہ وہ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ جو کزن آتا ہے تو ام المومنین حضرت ماریہ قبطیہ کی شان میں گستاخی اور بکواس شروع کر دیا ان کے کزن کے آ کے ملنے کے باعث. آپ نے سیدنا علی شیر خدا کو بلا کے فرمایا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خذ ھذا السیف وانطلق فإن وجدته عندها فاقتله. تلوار لے جاؤ اور اگر اس کو کزن کو ماریہ قبطیہ کے پاس بیٹھے ہوئے پاؤ تو سیدھا قتل کر دینا. میں اس روایت کو درست نہیں مانتا، میری بات سمجھ لیں، میں درست نہیں مانتا ہوں. کیا کہتے ہیں؟ میں اس روایت کو درست نہیں مانتا ہوں. درست نہیں مانتا. دوسرا فکرہ آپ نے یاد رکھنا ہے. آپ نے علی بھائی، میں نے آپ کے مائک تھوڑا میوٹ اس وجہ سے کیا ہے کیونکہ آپ کے مائک سے آواز آ رہی ہے، تو میں ڈبل آواز آ رہی ہے. ہاں میں آپ کا مائک کھول دوں گا جب آپ نے بات کرنی ہو. تو پہلا جملہ کیا تھا ان کا کہ یہ شیعہ روایت ہے، ٹھیک ہے. دوسرا جملہ ان کا کیا تھا؟ جی کہ میں اس کتاب کو نہیں مانتا، اس روایت کو میں نہیں مانتا، میں اس روایت کو صحیح نہیں مانتا، میں اس روایت کو صحیح نہیں مانتا. ٹھیک ہے، میں اس روایت کو درست نہیں مانتا، میری بات سمجھ لیں.
میں درست نہیں مانتا ہوں، مگر علم الہدا سید مرتضیٰ الحسینی کی روایت ہے، شیعہ حضرات کی کتاب الغرر والدرر کی، تو شیعہ روایت ہے بہت بڑے مجتہد کی، سیدنا علی شیر خدا کو حکم دیا قتل کر دینا۔ سیدنا علی شیر خدا گئے، اندر داخل ہوئے، وہ بیٹھا ہوا تھا، وہ آپ کو دیکھ کے بھاگ گیا اور پھر باہر گئے آپ کے پیچھے۔ آگے تفصیل میں نہیں جاتا، میرا ادب بیان اجازت نہیں دیتا کہ میں ایسی بات کو تفصیل سے بیان کروں، یا حیا اجازت نہیں دیتا۔ واپس سیدنا تیسرے یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرا ادب اور میرا حیا اجازت نہیں دیتا کہ میں اس طرح کی روایت بیان کروں۔ جی ٹھیک ہے، یہ بات بھی یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ 3 بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ علی شیر اس میں تو خدا شک مڑ مت آئے، ڈالیے۔ آپ مطمئن ہو گئے کہ اس کا آنا اور بیٹھنا دینی اور شرعی اعتبار سے قطعاً کسی گناہ کا باعث نہیں ہو سکتا۔ اب آپ سمجھدار ہیں، بات کو سمجھ لیں۔ اس کو دیکھا، وہ گرا، آپ کو تسلی ہو گئی کہ یہ اگر آئے بیٹھے جائے 100 بار، یہ کسی معاذ اللہ گناہ کا مرتکب نہیں ہو سکتا۔ اس اطمینان کی وجہ سے قتل نہیں کیا۔ واپس آ گئے، آقا علیہ السلام کو بتا دیا، اور بتا دیا کہ واپس آ گئے اور میں نے قتل نہیں کیا۔ اب حکم کی نافرمانی کی۔ آپ کے الفاظ یہ تھے، کیا الفاظ کہے؟ اب حکم کی نافرمانی کی، نافرمانی، یعنی کہ یہ اپنی باتوں سے یہ جس حدیث کو یہ قطع و برید کر کے بیان کر رہے ہیں، اس سے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نافرمانی کی۔ یہ کام انہوں نے نہیں کیا۔ جس کتاب سے پڑھ رہے ہیں تحفہ حسنہ عشریہ، اس نے بھی یہی کام کیا، وہ بھی ہم دکھائیں گے آپ کو۔ قادری صاحب نے شیعہ کتاب نہیں دیکھی، یہ تو 100% یقین ہے مجھے۔ قادری صاحب نے اسی کتاب کو، جس کتاب کا ڈسپلے کرایا گیا ہے نا، اسی کتاب کو اٹھایا، وہ اہل سنت کے عالم کی کتاب ہے، اسی کتاب سے عبارت پڑھ رہے ہیں۔ یہ ان کی تحقیق کا لیول ہے، یعنی کہ ایک محقق، ایک شیخ الاسلام کہلوانے والی شخصیت، اہل سنت میں سینکڑوں ہزاروں کتابوں لکھنے والی شخصیت، جب شیعوں کا رد کر رہے ہیں تو وہ شیعہ کتاب کا مطالعہ نہیں کرتے، وہ اپنے کسی بابے کی لکھی ہوئی کتاب دیکھتے ہیں، جو عبارت اس میں ہوتی ہے اس پہ یقین کرتے ہیں، اس کو سامنے پیش کر جاتے ہیں۔ جبکہ آج کا ایک محقق جو، یعنی کہ میں اپنی بات کرتا ہوں، میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں۔ ہمارا پچھلا پروگرام تھا جو ہم نے جعفر بھائی کے ساتھ کیا تھا، ہم نے تو اس میں یہ خطبہ شکشکیہ کے حوالے سے پروگرام تھا۔ تو جعفر بھائی کو میں نے کہا کہ جعفر بھائی، یہ جو میرے پاس ایپ ہے نا قرآن میں، اس میں طاہر القادری کا ترجمہ موجود ہے، یعنی کہ ظاہر ہے کہ اس نے ترجمے میں یہ لکھا ہوا ہے۔ جعفر باز کاظمی صاحب کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں، جب تک اس کے قرآن میں نہ دیکھ لوں، جب ہم پروف پیش کریں گے کل کو تو ہمیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ تو جعفر بھائی نے قرآن ان کے پاس پڑھا ہوا تھا، اس کے ترجمے والا، اس نے وہاں سے دیکھا، کہتا ہے ہاں واقعی لکھا ہوا ہے۔ اب ہم نہ دیکھتے ہیں کہ اس کی ویب سائٹ سے بھی شاید مل جائے۔ ہم عرفان القرآن میں گئے، ہم نے اس کی ویب سائٹ کا اسکرین شاٹ لیا، وہاں سے لیا، ہم نے پھر ڈسپلے کرایا۔ یعنی کہ ہم عام عوام ہیں، ہم ڈبل بات کر رہے ہیں۔ اور بات میں بتا رہا تھا کہ جعفر بھائی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے تھے، لیکن وہ اطمینان قلب کے لیے دوبارہ اس بات کی تحقیق کرنا چاہتے تھے کہ واقعی وہ بات لکھی ہوئی ہے کہ نہیں لکھی ہوئی۔ یہ ہمارے عام بندوں کا حال ہے۔ یہ ہیں شیخ الاسلام، محقق، ہزاروں کتابوں پڑھنے والے۔ اس بندے نے کوئی تحقیق نہیں کی کہ شیعہ کتاب میں واقعی روایت اسی لفاظ میں لکھی ہوئی ہے یا اس میں کچھ اور لکھا ہوا ہے۔ نہیں، انہوں نے جو وہاں سے لکھا، وہاں سے پڑھا، وہ بیان کر دیا۔ علی جاؤ سیدھا اس کے پاس، فَإِن وَجَدْتَهُ عِندَهَا فَاقْتُلْهُ، باقی کوئی تفصیل آقا علیہ السلام نے پوچھی نہیں تھی۔ اگر میرے گھر میں اسے ماریا قبطیہ کے پاس بیٹھا ہوا پاؤ تو قتل کر دینا۔ وہ بھاگ گیا، آپ نے قتل نہیں کیا۔ ان کو تسلی ہو گئی کہ یہ اس کا آنا کسی شر کا باعث نہیں ہے، یہ بعد میں باہر جا کر تسلی ہوئی، مگر قتل نہیں کیا۔ واپس آئے تو آقا علیہ السلام نے مولا علی شیر خدا کو گناہگار نہیں ٹھہرایا، حکم کا نافرمان نہیں کہا۔ کیوں کہ بھیجا جس امر کے لیے تھا اس کی تعمیل تو نہیں ہوئی، خلاف ورزی ہوئی ظاہراً، مگر باطناً خلاف ورزی نہیں تھی، چونکہ دفع شر، جس شر کے خاتمے کا تسلی چاہتے تھے، اس کا اطمینان مولا علی شیر خدا نے کر لیا تھا۔ تو مقصد بات کا یہ ہے کہ ایک نیت ہوتی ہے، انسان کے ذہن میں کچھ اور ہوتا ہے، ایک ہے ظاہری حکم کی تعمیل۔ ظاہری حکم کی تعمیل نہیں کی
تب بھی ان کے عمل کو، مولا علی شیر خدا کے عمل کو آقا نے درست جانا، چونکہ باطناً توثیق ہو گئی، مقصود پورا ہو گیا۔ دیکھیں یہ یہاں پہ اصل میں جو یہ الفاظ آخری کہہ رہے ہیں نا، ان کا اصل مقصد کہیں اور جگہ پہ جا کے لے کے جانا ہے، یعنی کہ حدیث کرتاس میں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حضرت عمر سے جو الفاظ نکلے ہیں نا، وہ بظاہراً اگر آپ مان بھی لیں کہ ان کا مقصد خلاف ورزی نہیں تھا، حکم عدولی نہیں تھا، لیکن باطن میں وہ چاہتے ایسا نہیں چاہتے تھے، لیکن حدیث کرتاس کا اور اس واقعے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حدیث کرتاس میں رسول خدا نے کہا تھا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، لیکن یہاں پہ تو مولا علی کے عمل سے راضی بھی ہو رہے ہیں۔ اگر صرف ان کی بیان کردہ ہوئی جو بات مان لی جائے جس طرح انہوں نے بیان کیا، تب بھی مولا علی علیہ السلام پہ کوئی رسول خدا کی ناراضگی ظاہر نہیں ہوتی، نہ انہوں نے کہا کہ تم نے برا کیا، بلکہ مولا علی سے کہا کہ تم نے ٹھیک کیا۔ یہ ان کی اچھا، حالت ہے، اور اس بات سے وہ استدلال کر رہے ہیں حدیث کرتاس کے معاملے میں، کہ حدیث کرتاس میں جو کچھ ہوا وہ بھی یہاں پہ ہوا، حالانکہ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، دونوں میں آپس میں کوئی تطبیق بھی نہیں بن سکتی کہ دونوں کا اس سے مقابلہ اس سے کیا جا سکے۔ مقصد بات کا میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں، اتنے واقعات ہوتے رہے اور یہ کبھی گستاخی نہیں ٹھہرے۔ غالبہ الوجع حسبنا کتاب اللہ، اس میں جملہ گستاخی کا بھی کوئی نہیں، اور یہ صرف کہتا ہے کہ رسول خدا کو یہ کہنا کہ ان پہ بیماری کی حالت میں ان پہ یعنی کہ غلبہ ہو گیا ان کا، یعنی کہ نعوذ باللہ ہذیان وہ کہہ رہے تھے، یہ لفظ خالی یہ الفاظ تو نہیں ہے نا، ان الرجل لیہجر کے الفاظ بھی ہیں جو ہم نے پچھلی بار بھی دکھایا تھا، کہتا ہے اس میں گستاخی کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، سیدنا فاروق اعظم نے نہیں، اہل بیت اور بنو ہاشم نے بھی ساتھ یہ کہا ہے۔ تو پچھلی روایت میں ہم نے یہی ثابت کیا تھا نا کہ اہل بیت نے اور بنو ہاشم نے جواب ساتھ دے کہا، دیا۔ اس نے کیا کہا تھا؟ ٹھیک ہے نا، اس کا جواب ہم نے پچھلی اپنی ویڈیو میں دیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں یہ ثابت کرنے کے یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں محترم، اس میں کتنی سچائی ہے۔ جی علی بھائی کا میں مائک آن میوٹ کر لوں پہلے۔ تحفہ جی اسنا شریف۔ جی علی بھائی ان کی ایک آپ ویڈیو، ہیں؟ جی آپ کے ساتھ ہی ہوں۔ جی یہ ان کی سکین علی بھائی اگر آپ میں ان کو بتا دوں پہلے کہ جو انہوں نے دکھائی ہے نا پہلے چیزیں، پھر ہم آخر میں تبصرہ کریں گے، تو آپ کی مدد بھی یہاں پہ درکار ہوگی۔ کتاب تحفہ اسنا عشریہ آئی تھی شیعہ کتاب کہہ کے عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کی تصنیف کرنے والے حضرت شاہ علی بھائی آپ اپنا مائک فی الحال میوٹ کر دیں، آپ کی آواز دخل ہو رہی ہے۔ علی بھائی آپ ہینڈ فری لگائیے یا کچھ تبدیلی کریں کیونکہ آواز ڈبل آ رہی ہے۔ اچھا، جی شاہ یہ صاحب۔ تصنیف ہے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں پیلی میں نے جی اس کو ہائی لائٹ کیا ہے مارکر سے، اور ترجمہ کیا ہے مولانا خلیل الرحمان نعمانی مظاہری صاحب نے۔ ٹھیک ہے، دار جی الرشاد مقابل مولوی مسافر خانہ کراچی سے کتاب چھپی ہے، اور یہ ہے کتاب جس سے قادری صاحب پڑھ کے کہہ رہے ہیں میں شیعہ کتاب کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، جی وہ بالکل ہو یہی الفاظ پڑھے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ چنانچہ شریف مرتضیٰ نے جو ان کے ہاں علم الخدا کے لقب سے مشہور ہیں، دیکھیں قادری صاحب کا علمی لیول یہ ہے کہ حالانکہ یہ خطبہ شکشکیہ کا جب رد کر رہے تھے نا، تو وہاں پہ ان کو پتا تھا کہ یہ بندہ کون ہے شریف مرتضیٰ، یہاں پہ اس بندے نے نام نہیں لیا، حالانکہ وہ سید رضی کے بھائی ہیں، یہ پتہ ہے، لیکن اگر اس کو تھوڑا پتا ہوتا نا کہ وہ وہی بندہ ہے جس نے نازمی نام ان صاحب نے لینا تھا کہ یہ سید نہج البلاغہ کے لکھنے والے کے بھائی ہیں، یہ عالم دین تھے جی شریف مرتضیٰ جو تھے نا، ٹھیک ہے نا، یہ سید رضی کے بھائی ہیں۔ اپنی کتاب الفرر والدرر میں جناب محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ کے والے سے جناب امیر رضی اللہ سے روایت درج کر رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں، یہ میں ان کتاب سے پڑھ رہا ہوں جو لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم علیہ السلام کی والدہ جناب ماریہ قبطیہ اور ان کے چچا زاد بھائی قبطی کے متعلق جس کی آپ کے ہاں حمد و رفت تھی، لوگوں نے اتہام کے طور پر
بہت باتیں بنائی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا یہ تلوار لو اور جاؤ، اگر وہ ان کے پاس ہو تو قتل کر ڈالو۔ اب آگے سے جو الفاظ ہیں وہ غائب ہیں، اس بندے نے بھی لکھے ہوئے، یہی خیانت اچھا ہے، یہ علمی خیانت ہم ظاہر کریں گے۔ تو قتل کر ڈالو، میں وہاں گیا، وہ مجھے دیکھ کر اور میرا ارادہ بانپ کر وہاں سے بھاگ کر کھجور کے درخت پر جا چڑھا، پھر وہاں سے گدی کے بل زمین پر اپنے آپ کو گرا کر دونوں ٹانگیں اوپر اٹھا دی۔ تو میں نے دیکھا کہ اس کے یہ جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں نا، یہ جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں، انہوں نے لکھے ہوئے ہیں کہ وہ مرد نہیں تھا، یعنی کہ ٹھیک ہے نا۔ یہ دیکھ کر اچھا میں نے تلوار میان میں ڈال دی اور رسول اللہ کی خدمت میں واپس آ کر سارے واقعہ عرض کیا۔ تب آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے فرمایا سب اللہ کے لیے ہے جو ہم اہل بیت سے ہر گندگی و برائی کو ٹالتا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک، اب یہاں پہ دیکھیں کہ محدث دہلوی صاحب کیا لکھتے ہیں اس معاملے میں۔ کہتے ہیں اب یہ شیعہ بتائیں کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نطق و وحی واجب الاتباع ہے، تو یہاں پہ جناب امیر رضی اللہ عنہ نے یعنی کہ حضرت علی علیہ السلام پہ اس پر عمل کیوں نہیں فرمایا؟ ٹھیک ہے، یہ استدلال کر رہے ہیں۔ ہوں، یعنی کہ یہ جو محدث دہلوی صاحب ہیں اپنی کتاب میں یہ شیعہ کتاب کا حوالہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، الغرر والدرر سے، ٹھیک ہے نا، الغرر والدرر اس کا نام ہے شاید۔ تو یہ اس کتاب کا حوالہ دیتے ہیں اور حدیث نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اب شیعہ جواب جی، دیں کہ مولا علیہ السلام نے رسول خدا کی اتباع کیوں نہیں کی۔ دیکھتے ہیں کہ محدث دہلوی صاحب اور طاہر القادری صاحب نے جو روایت پیش کی ہے، کیا یہ ویسی جی، ہے جیسی انہوں نے پیش کی ہے؟ ہم اپنی کتاب کی طرف چلتے ہیں۔ اچھا، یہ ہے عمالیہ المرتضیٰ، ان کتاب کا نام ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، غرر الفوائد و در القلائد، یعنی کہ یہی کتاب ہے جو جس کا نام دے رہے ہیں شریف مرتضیٰ کی کتاب ہے جی، ٹھیک ہے، جی، ٹھیک ہے، یہ وہی کتاب ہے جس کا حوالہ دیا گیا ہے۔ اس کتاب ٹھیک میں ہو، یہ حدیث نقل ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کیا لکھا ہے؟ روی محمد جی، بن حنفیہ رحم اللہ علیہ ان ابیہ امیر المومنین علی علیہ السلام۔ یہاں دیکھیں جہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ماریہ کپتیہ کے جو ابراہیم کی ماں تھی ان کے بارے میں لوگوں نے بہتان تراشی کی، تو انہوں نے جا کے کہا کہ جب اپنی تلوار نکالا اسے قتل کر دینا، تلوار سے قتل کر دینا۔ یہ لفاظ ہیں نا، قلتا یا رسول اللہ اکونی ٹھیک ہے، فی امرک، یہاں سے لے کے یہ الفاظ یاد رکھنا، بل شاہد یرا ما لا یرا الغائب، ٹھیک ہے، اور بالسیف تک یہ الفاظ جو ہیں، یہ جتنے بھی میں نے ہائی لائٹ کیے ہیں پرپل کلر سے، یہ پورے الفاظ جو ہیں یہ محدث دہلوی نے بھی اڑا دیے اور طاہر القادری نے بھی اڑا دیے۔ اب اچھا، یہاں پہ ہم خود ترجمہ نہیں کریں گے، ترجمہ اہل سنت کی زبان سے کروائیں گے۔ اہل سنت کے ہاں یہ کتاب حدیث موجود ہے نا۔ یہ طاہر القادری صاحب کیا کہہ رہے تھے؟ یہ شیعہ حدیث ہے، میں اس حدیث کو نہیں مانتا۔ یہ کہا تھا، دو باتیں کہی تھی، پھر کہا تھا کہ مجھے جی، شرم جی، جی، آتی ہے، مجھے شرم ہاں آتی ہے، جی، میں حیا آتا ہے، میں ایسے الفاظ نہیں کہوں گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جی، ان کی کتابوں میں کیا یہ حدیث لکھی ہے؟ اگر ان کی کتاب میں حدیث آئے تو پھر ان اچھا، کو حیا آ جائے گا۔ ان کی کتابوں میں اگر اس سے زیادہ ہاں، برے باتی ہوں گی تو کیا ان کو حیا آئے گا؟ تب تو کیا کہیں گے یہ بات؟ اچھا، ٹھیک ہے، ارے سنت ہم کتابوں اپنی میں بھی ترجمہ حدیث ہے، بالکل نہیں کریں شیخ گے۔ الاسلام صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ہاں، اب ہم یہ ترجمہ خود سے نہیں کریں گے کہ ہم کہیں ترجمہ خود سے کیا ہے تو پتہ نہیں ڈنڈی مار دی انہوں نے۔ ہم ان کا ترجمہ ان کی کتابوں سے، ان کے علماء کی زبان سے کراتے ہیں جو ان کے علماء نے ترجمہ کیا ہوا ہے، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ جی، اصل واقعہ کیا ہے اور انہوں نے کیسا پیش کیا۔ ٹھیک ہے، اچھا اگلی بات دیکھیں، جب کوئی ایک ممکن ہو سکتا ہے کہ مثلا بندہ کتاب پڑھتا ہے تو اس کی نظر میں الفاظ مثلا نہ نظر آئے، نہ دکھائی دیں اس کو، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے شریف المرتضیٰ ہیں انہوں نے اس پہ پورا کلام کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کیا لکھا ہوا ہے دیکھ لیں، فَمَا قَوْلُهُ بل الشاہد یرا ما لا یرا الغائب، ٹھیک ہے، یہ خود انہوں نے اس پورے جی، جملے کو ہائی لائٹ کر کے اس پہ بحث کی ہوئی ہے۔ یہ پوری بحث ان کی یہاں پہ موجود ہے، لیکن ہم اس بحث کو صرف نظر کرتے ہوئے، وقت کا خیال کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں۔
یہ ہے کتاب ٹھیک ان ہے کی تاریخ ابن کثیر، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جو البدایہ والنہایہ کے نام سے مشہور ہے. اس کی جلد سوم، حصہ پنجم ماشاء و ششم ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیے گا جی. یہ دیکھیں جی، یہ وہی روایت ہے. حضرت یونس بن بکیر، محمد بن اسحاق، ابراہیم بن علی بن ابی طالب، یعنی کہ محمد بن حنفیہ آگے ان کا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ لوگوں نے ام ابراہیم ماریہ قبطیہ کے بارے میں اس کے ابن عم مایور قبطی کی بابت چیم گویاں کی. معبور قبطیہ یا مایور قبطیہ کتابت میں پتہ نہیں، شاید واضح نظر نہیں آ رہا. جی چیم گویاں کی کہ جو ان کے پاس آتا جاتا تھا تو رسول اللہ نے فرمایا اے علی جی یہ تلوار لو اور جاؤ، اور اگر اس کو پاؤ تو اسے تہ کر دو. یہ جو آگے میں نے ہائی لائٹ کیا ہے نا، یہ قادری جی صاحب نے نہ شیعہ کتاب سے پڑھا، یہ پورے کے پورے الفاظ غائب کر دیے. وہ الفاظ کا ترجمہ میں جو اوپر لکھا تھا نا، وہ میں دوبارہ سکین دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں، یہ میں نے ہائی لائٹ کیا جی پنک کلر سے. یہ دیکھیں یہ والا، ٹھیک ہے، یہ والا جو پنک سوری پرپل کلر کا جو سکین ہے نا، اس کا خوب ترجمہ جو ہے، یہ یہی ترجمہ جو ہے اہل سنت کی حدیث ہے، اور اس میں یہی الفاظ ہیں. اس کا ترجمہ یہ لکھا ہوا ہے. مسلم بھائی غور کیجئے گا. میں نے عرض جی کیا، یعنی کہ مولا علی کو کہا نا کہ جا کے تم اسے قتل کر دینا. تو مولا علی علیہ ٹھیک السلام ہے نے کہا یا رسول اللہ، میں آپ کے حکم کی تعمیل میں گرم لوہے کی طرح ہوں، مجھے آپ کے ارشاد پر عمل درآمد کرنے سے کوئی چیز مانے نہ ہوگی. واہ 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 جی کیا حاضر وہ چیز دیکھتا ہے جو غائب نہیں ہو سکتا، جو غائب نہیں دیکھتا. اصل میں ترجمہ یہ ہو سکتا ہے جو غائب نہیں دیکھ ٹھیک سکتا. ہے تو رسول اللہ نے فرمایا بالکل بالکل، مشاہد اور حاضر جو کچھ دیکھتا ہے جس کے دیکھنے سے غائب عاجز ہوتا ہے. سمجھ آ گئی؟ یعنی کہ جی مولا علی علیہ السلام رسول خدا کے مزاج کو بڑی اچھی طرح سے جانتے تھے. اصل یہ پورا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں تھوڑا سا کر کے. کچھ شخصیات، معتبر بزرگ ہستیاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آئیں، اچھا اور انہوں نے اچھا کسی سنا ہوا تھا، کچھ معتبر ہستیوں سے، اپنی بیٹیوں سے سنا ہوا تھا واقعہ. اچھا انہوں نے ان بیٹیوں نے یہ کام کیا تھا. تو ان کی بیٹیوں نے اپنے بزرگوں کو بتایا تھا کہ ماریہ قبطیہ جو ہے وہ نوز باللہ، وہ جو اپنے وہ جو اس کے گھر کزن ہے نا، اس کے ساتھ وہ جی جی اس کے تعلقات ناجائز ہیں. ٹھیک ہے یہ بہت بڑا بہتان ہے. یہ اگر کبھی وقت ملا تو ہم بتائیں گے کہ وہ کون کون سی ہستیاں تھیں. انشاءاللہ اہل سنت کی کتابوں میں روایات موجود ہیں صحیح سند کے ساتھ. ٹھیک ہے تو وہ جو بزرگ تھے وہ رسول خدا کے پاس آ گئے، انہوں نے آ کے شکایت کر دی. تو مولا علی ٹھیک علیہ ہے السلام بھی وہاں پہ موجود تھے. تو مولا علی علیہ السلام کو خدا کے رسول نے حکم دیا کہ جا کے اسے قتل کر ڈالو. مولا علی علیہ السلام کی ٹھیک ہے رسول خدا کا مزاج جانتے تھے. ان کو پتہ تھا کہ یہ خدا کے رسول اس طرح کیوں کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، وہ اصل بات کو ایک دلیل بنانا چاہتے تھے سب کے لیے. تو خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں تو ایک گرم لوہے کی مانند ہوں آپ کے سامنے، یعنی کہ جس طرح اس کو موڑو گے تو مڑ جاتا ہے. تو میں کیا کروں کہ میں جو دیکھوں اس پہ عمل کروں یا آپ کے حکم کی تعمیل کروں. ٹھیک ہے اس کا پورا مقصد ہے، یا پورا قانون اہل سنت نے اس قانون کو اہل تشیع اور اہل سنت کے ہاں یہ دونوں حدیث کو اس بطور قانون پیش کیا گیا ہے کہ جو دیکھتا ہے وہ غائب سے بہتر فیصلہ کر سکتا ہے جو سامنے موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا ہاں صحیح اب میں نے جو اگلے ہائی لائٹ کیا ہے نا، یہ دیکھیں، یہ دوسری سند کے ساتھ لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ابن کثیر صاحب، اور یہاں پہ لکھتے ہیں کہ یہ جو ہم نے ذکر کیا ہے نا، اس کا خلاصہ اس کے راوی ثقہ ہیں. یعنی کہ ایک اور سند کے ساتھ لکھتے ہیں یہی واقعے کو، اور ٹھیک ہے کہتے ہیں کہ اس راوی جو ہے ثقہ ہیں اہل سنت کے ہاں بھی. ٹھیک ہو گیا، بات سمجھ میں آئی نا آپ کو؟ ٹھیک ہو اب آگے چلتے جی ہیں. یہ ہے حدیث الصحیحہ محمد ناصر الدین البانی کی. ٹھیک ہے، جی یہ دیکھیں، اس میں 1904 نمبر پہ وہ قانون لے کے آ رہے ہیں، الشاہد یرا ما لا یرا الغائب. ٹھیک ہے، اسی کو کہتے ہیں کہ جس کو جی فلاں فلاں کتاب نے لکھا ہے، اس میں مختلف کتابیں لکھی ہیں، احمد نے لکھا ہے، حدیث مختارہ نے لکھا ہے.
بخاری فی تاریخ نے لکھا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ مختلف حوالوں سے نقل کرتے ہیں کہ اس کو مولا علی علیہ السلام سے نقل کیا گیا، پوری روایت کو یہاں پہ نقل کرتے ہیں، وہی جو روایت ہم اوپر جس کا ترجمہ پڑھ چکے ہیں اور جس کے ہم بارے میں بتا بھی چکے ہیں، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو. اور یہاں پہ بھی وہ اسی روایت کو نقل کر رہے ہیں، اور یہاں پہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، یہاں پہ دیکھیں گے وسائل رجال الثقات فہو اسناد متصل جید، یہ جو اس کے رجال جو ہیں وہ ثقہ ہیں اور اس کی اسناد جو ہے وہ متصل ہے اور جید ہے، یعنی کہ نا، ٹھیک ہے نا. تو پھر یہ یہاں پہ وہ کہتے ہیں ٹھیک کہ ہو. اس کا ایک طریق جو ہے وہ مسلم نے بھی نقل کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کا اچھا، مسلم کے ہاں اندر. وہذا اسناد لا باس بہ فی الشواہد، کہ یہ اس کی جو سند ہے یہ اس کے کوئی بات ہی نہیں ہے، کوئی کلام ہی نہیں ہے، یعنی کہ بالکل ٹھیک ہے، اور اس کے شواہد بھی ہیں، ٹھیک ہے. ٹھیک ہو. یہ سلسلہ الصحیحہ ناصر الدین البانی کی اردو کتاب بھی ہے، اچھا، ٹھیک ہے، اس میں بھی ہے. یہ لے کے آتے ہیں، ہاں اس میں بھی وہی کتاب اس کا ترجمہ کیا یہ شیخ الاسلام تو کہہ رہے تھے کہ جی یہ شیعہ روایت ہے، اتنی کتابوں میں یہ لکھی ہوئی. ابھی دیکھتے ہیں نا، وہی کتاب وہی روایت ہے نا. کیا انہوں نے باب باندھا ہے اردو والے میں، کیا امہات المومنین معصوم تھی، تو وہی واقعہ وہاں پہ یہ نقل کرتے ہیں. حضرت علی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول جب آپ مجھے بھیج رہے ہیں تو آپ سے میں آپ کے حکم پہ عمل کرنے کے لیے گرم سکے کی طرح بن جاؤں، یا ایسا حاضر جو کہ وہ جو کچھ دیکھ رہا ہے جسے غائب دیکھ سکتا ہے. آپ نے فرمایا ایسا حاضر جو کہ وہ کچھ دیکھ رہا ہے جسے غائب نہیں دیکھ سکتا. یعنی کہ اس اصول کو اہل سنت نے مختلف جگہوں پہ نقل کیا ہے، ٹھیک ہے. تو شرح میں لکھتے ہیں کہ آپ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو ایک فرد کے قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا. آپ یہ پوچھنا جی. چاہتے تھے کہ وہ بن دیکھیں آپ کے حکم کو فوراً تمیل کریں یا حالات اور واقعات اور قرائن و شواہد کو دیکھ کر فیصلہ کریں. آپ نے جواباً دوسری چیز کو مناسب قرار دیا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو دوسرا عمل ہے نا، تم جو دیکھ رہے ہو اسی پہ عمل کرنا. تو اب مجھے بتائیں مولا علی کی نافرمانی کیا ثابت ہوئی یہاں پہ؟ کہیں سے بھی نہیں ہوتی، بالکل نہیں ہوتی. کس قدر دیکھیں کیسے طاہر جھوٹ نے القادری آدھی صاحب حدیث نے، نقل کی ہے. ہاں کس قدر طاہر القادری صاحب نے اور محدث دہلوی صاحب نے دونوں نے خیانت سے کام لیا. طاہر القادری صاحب نے یہ خیانت کی کہ یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ لاپرواہی سے کام لیا، تو انہوں نے شیعہ کتب کی طرف مراجع نہیں کیا. لیکن محدث دہلوی صاحب نے اس کتاب سے نقل کر رہے تھے، لیکن اس کتاب سے یہ الفاظ غائب کر دیے، ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ طاہر القادری صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے بڑی شرم آتی ہے اور میں ایسے الفاظ جو ہیں وہ دہرا نہیں سکتا، یہ میرے ادب کے خلاف ہے، ٹھیک ہے جی. اس کتاب کے جو ذمہ دار ہیں وہ اہل تشیع کے عالم ہیں، میں نہیں ہوں. تو اب دیکھتے ہیں کہ اہل سنت کے ہاں جو کتب حدیث ہیں ان میں جو حدیث آئی ہیں، کیا قادری صاحب کو ان کو پڑھنے سے شرم آتی ہے کہ نہیں آتی؟ ٹھیک ہے. یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مسلم کا جی. حوالہ دیا تھا نا ہم نے، آپ کی لونڈی کی برات اور عصمت کا بیان 7023 نمبر حدیث ہے، یہ دیکھ لیں آپ، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. حضرت علی کے اس کے پاس گئے، دیکھا تو وہ ٹھنڈک کے لیے ایک کنویں میں غسل کر رہا ہے. حضرت علی نے اس سے کہا نکل، اس نے کہا اپنا ہاتھ حضرت علی کے ہاتھ میں دیا، انہوں نے اس کو باہر نکالا، دیکھا تو اس کا یہ جو الفاظ جو شرم آ رہی تھی نا طاہر القادری صاحب کو، یہ صحیح مسلم والے نقل کیے ہیں. ہاں ٹھیک ہوگا. نظام کیا کہہ رہے تھے؟ شیعوں نے لکھا ہے، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، میں اس حدیث کو نہیں مانتا. تو صحیح مسلم کو بھی نہیں مانتے قادری صاحب آپ؟ جی ہو، بالکل ٹھیک ہے. ایکٹنگ کر رہے تھے نا اصل میں، لوگوں سے وہ چیزیں ساتھ چھپانے کے لیے. بہت اچھا، صحیح عجیب کچھ مسلم والے لکھ نے دیا بھی شیعوں نے. صحیح مسلم والے نے کیا کام کیا؟ یہاں پہ حکم دیا قتل کرنے کا، وہاں پہ بھی صحیح مسلم نے وہ بیچ والے الفاظ غائب کر دیے، یہاں پہ بھی اس نے بندے نے. چلیں ہم اس پہ کوئی اچھا. بات میں بات کریں گے، ٹھیک ہے. اب ہم ایک اور حدیث پیش کرتے ہیں کہ تاکہ قادری صاحب کو پتہ چلتا ہے کہ ان کو واقعی شرم آتی ہے کہ نہیں آتی. یہ صحیح ٹھیک ہے. مسلم ہے، اس کی جلد ٹھیک نمبر ہے. ششم ہے، اس کی حدیث نمبر 6147 ہے. اس کو ہم صرف اتنا اشارہ کریں گے، سامعین جو ہیں ناظرین جو خود پڑھ لیں، ہم ڈسپلے کرا رہے ہیں
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، جب وہ یہ روایت حضرت ابو ہریرہ سے ہے کہ جب وہ غسل کر رہے تھے، ان کے کپڑے جو ہے وہ شیطان لے کے بھاگ گیا تھا، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اسی حالت میں، یعنی کہ نعوذ باللہ ننگے جنگے پورے مجمع کے سامنے آگے، بنی اسرائیل کے اور یہ سامنے، مسلم میں لکھا ہو نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہاں پہ ان کو شرم نہیں آئی، یہاں پہ ان کو نہیں، یہاں پہ نہیں حیا شرم آئی۔ مانے نہیں آئی حدیث پڑھتے ہوئے، یہ نبی ہیں، ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ خالی یہ نہیں، اب دیکھتے ہیں کہ رسول خدا کے بارے میں یہ کیا لکھتے ہیں، آپ دیکھیں جی جی بہت خراب باتیں لکھی ہوئی ہیں، یہ دیکھیں جی، یہ ہے جی، میں تو کہتا ہوں اسکپ کر دیں شاہ جی۔ ان کو دکھاتے ہیں تھوڑا سا ادب ادب، ہم تو کچھ نہیں کریں گے، ان کی کتابیں ہیں نا، یہ تو ہمیں کہہ رہے ہیں جی شیعہ روایت ہے، تو ایسے ہم لکھا ہوا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے۔ تو وہ تو ایک عام بندے کی بات ہو رہی تھی نا، وہ تو چلو ایک صحابی کہہ سکتے ہیں آپ جائے اس کو، تو لیکن یہ تو نبیوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں، نبی کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ اچھا رسول خدا، یہ جابر بن عبداللہ سے روایت کر رہے ہیں، 772 نمبر اس کا نمبر ہے، ٹھیک ہے نا، یہ مسلم شریف ہے ان کی، رسول خدا کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ ان کا تیمبت کھل گیا تھا اور وہ ننگے ہو گئے تھے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، ہاں لکھا ہوگا جی۔ کہ اس کے بعد ان کو کبھی ننگا نہ دیکھا گیا، ان کے کب کر دیا انہوں نے، بعد میں کیسے دیکھا نہیں گیا۔ تو قادری صاحب، اگر آپ کو یہاں پہ تھوڑا سارا کوئی ادب و اداب ہو تو ان حدیث کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ صحیح مسلم میں، یہ صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث ہے، تو ہم اپنا مقدمہ یہاں پہ بند کرتے ہیں۔ بہرحال سید ثاقب شاہ صاحب، علی بھائی اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے۔ جزاک اللہ تمام دوستوں کا، میں بڑا مشکور ہوں کہ وہ یہاں پر تشریف لائے۔ السلام علیکم جی، جزاک اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔